بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراج فی المعراج کے جزء اول پہلی فصل خطبے کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم علم فرائض کی تعریف اور حالات مصنف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں شکر کرنے والوں کی تعریف کرنے کی طرح، اور صلاۃ و سلام ہو مخلوق میں سے سب سے بہترین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی طیب طاہر اولاد پر۔ اس میں ایک دو الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بالکل واضح ہے۔ حمد شاکرین اصل میں اس طریقے سے ہے، احمدو کا حمد الشاکرین، میں تعریف کرتا ہوں۔ کیسے تعریف کرتا ہوں؟ جس طریقے سے شکر کرنے والے آپ کی تعریف کرتے ہیں، یا اللہ میں بالکل ویسے ہی آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ دوسرا لفظ یہاں پہ سمجھے، بریجہ، یہ فاعلۃ کے وزن پر ہے اور اس کی جمع برایا آتی ہے۔ مخلوق کو کہا جاتا ہے، یعنی مخلوق میں سے سب سے بہترین کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی طیب طاہر یعنی پاک اولاد پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے صلاۃ و سلام نازل ہو۔ عبارت و ترجمہ ہو گیا ہے، ایک دو الفاظ تھے اس کے معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ یہ وراثت کے حصوں کے بارے میں کتاب ہے سراجی، جو کہ مشہور و معروف کتاب ہے، اور اسی کتاب کے مسائل کے اوپر فتویٰ بھی دیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص زندگی سے موت کی جانب منتقل ہو جاتا ہے تو اس کا ترکہ یہ ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ورثاء میں یہ ترکہ کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، کس کو زیادہ ملے گا، کس کو کم ملے گا، یہ ساری کی ساری تفصیل آپ کو اسی کتاب السراجی میں ہی معلوم ہوگی۔ اس کتاب کو ہم نے کل 4 اجزاء میں تقسیم کیا ہے۔ یہ جو پہلا جز ہے، جزء اول، اس میں انشاءاللہ پھر اس طریقے سے فصل اول میں خطبے سے متعلقہ تمام احکام و مسائل آئیں گے، اسی طریقے سے حالات مصنف اور علم فرائض کی تعریف، غرض و غایت وغیرہ، اور جو الفاظ ہوں گے خطبے میں انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح ہوگی، اور اسی طریقے سے اس کے بعد آگے بھی فصلیں آئیں گی۔ تو جب جزء اول مکمل ہو جائے گا پھر اسی طریقے سے جزء ثانی، پھر جزء ثالث اور پھر جزء رابع، تو کل 4 اجزاء ہوں گے جس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کتاب کو مکمل کریں گے۔ تو یہ پہلی فصل ہے جس میں سے خطبے کی عبارت میں نے تھوڑی سی ذکر کی ہے، مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو اور باتیں ہم نے اس سبق میں پڑھنی ہیں اس میں سے ہم نے ایک تو حالات مصنف پڑھنے ہیں، اور دوسرے ہم نے علم فرائض سے متعلقہ کچھ ضروری اصطلاحات پڑھنی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ جو سراجی کے مصنف ہیں ان کا نام ہے محمد بن عبد الرشید، ان کی کنیت ابو ظاہر ہے اور لقب سراج الدین ہے۔ یہ مسلک کے اعتبار سے حنفی تھے اور علاقے کے اعتبار سے یہ سجاوند کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کو سجاوندی کہا جاتا ہے۔ اب سجاوند کے سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ افغانستان کے شہر کابل کا ایک علاقہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خراسان کا ایک مقام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سیستان کا ایک شہر ہے سگاوند۔ اس کو جب ہم نے عربی کے اندر لے کر آئے تو پھر یہ سگاوند سے سجاوند ہو گیا۔ علامہ سجاوندی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم ربانی، فقیہ، فراز اور حساب دان تھے، ریاضی کے بہت زیادہ ماہر تھے۔ حضرت کی تصنیفات میں سے ایک تو یہی کتاب ہے السراجی، اور ایک اس کی شرح بھی ہے جو کہ نایاب ہے، نہیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حضرت کی اور کتاب بھی ہے الوقف والابتداء، اسی طرح الجبر والمقابلہ اور ذخائر نثار فی اخبار السید المختار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ علامہ حمید الدین محمد بن علی نوقدی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت کے اساتذہ میں سے ہے۔ کتب تاریخ میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ اور کوئی قطعی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ کشف الظنون کتاب میں حضرت کی تاریخ وفات کی جگہ بھی خالی ملتی ہے، ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت 7ویں صدی ہجری کے بزرگ علماء میں سے ہیں، لیکن یہ والی بات درست معلوم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سراجی کی ایک شرح ہے جس کے جو شارح ہیں ان کی وفات ہوئی ہے 358 ہجری میں، تو اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو سراجی کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ہے یہ 358 سے پہلے کسی زمانے میں گزرے ہیں۔ حالات مصنف کے بعد علم فرائض کی تعریف دیکھ لیں۔ علم باصول من فقہ و حساب تعرف حق کل من الطریقۃ، یعنی علم فرائض وہ علم ہے جس سے میت کا ترکہ اس کے شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھے کہ علم الفرائض کو علم الفرائض کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، فرائض یہ جمع ہے فریضۃ کی، اور فریضہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندوں پر عائد کردہ پابندی کو۔ تو اس کا لغوی طور پہ معنی ہوتا ہے متعین چیز۔ چونکہ وراثت کے اندر بھی مستحقین کے حصے متعین ہوتے ہیں، اس لیے ان حصوں کو فرائض کہا جاتا ہے، اور چونکہ علم میراث کے اندر یہی فرائض حصوں کے بارے میں جانا جاتا ہے، اسی لیے اس پورے علم میراث کو علم فرائض بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ علم الفرائض کی تعریف کے بعد اگلی بات ہے اس کا موضوع کیا ہے۔ دیکھیں، اس فن کا موضوع ترکہ اور ورثاء ہیں، انہی دو کے احوال کے ساتھ اس علم کے اندر بحث کی جاتی ہے،
اور اس علم کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس علم کی غرض و غایت یہ ہے کہ مستحقین کو ان کے حقوق پہنچانا اور ترکہ کی تقسیم کے اندر غلطی سے بچنا۔ آخری نمبر پر بات کر لیتے ہیں اس علم کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں علم الفرائض یہ بہت اہم اور فضیلت والے علم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دیگر احکام جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کو اجمالاً قرآن مجید کے اندر نازل کیا ہے اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بیان فرمائی ہے، لیکن جو وراثت ہے اس کی تمام تر تفصیلات اللہ رب العزت نے بذات خود قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد احادیث کے اندر بھی اس کے سیکھنے سکھانے کی ترغیب آئی ہے۔ ایک حدیث تو وہی ہے جو خود مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ اب اس حدیث کے اندر علم الفرائض کو نصف علم کہا گیا ہے۔ محدثین نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ فقہاء نے جس توجیح کو پسند کیا ہے اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے زیادہ قریب ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے زندگی اور دوسری ہے موت، اور دیگر تمام علوم کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے جبکہ علم الفرائض کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے اس کو حدیث کے اندر نصف علم سے تعبیر کیا گیا ہے۔